ہر چیز صرف کنفیوز کرتی ہے. میڈیا دیکھیں تو کنفیوژن ہے، ریلیجن کی بات سنیں تو وہ کنفیوژن ہے، دنیا ہی پوری کوئی کنفیوژن نظر آتی ہے. مطلب ہر چیز کنفیوزڈ ہے. ہم ایک پوری کنفیوز قوم جو ہے وہ بن چکے ہیں. ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا. ایسا لگتا ہے کہ صرف لاہور کے اندر فوگ نہیں ہے، ہمارے اندر بھی فوگ بھر گئی ہے. اچھا، جب آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ رب تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا مہربان ہو جائے کہ جو بات آپ کے خیال میں ہے آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے رب تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے حاضر کر دے، تو اس وقت جملہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ. ایسا ہی ہے. نکلتا کیا ہے؟ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا. ماں کی خدمت کرنے کی توفیق مانگو. ایسا کام ماں کے لیے کرو کہ ماں دنیا میں نہ بھی ہو تو بھی اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو. ایسا کردار لے کر آؤ کہ جب چلو تو کہ یار یہ فلانی ماں کا بیٹا ہے. مجھے فخر اس بات پہ ہے. میری ماں میں 2 PhDs کر چکا ہوں. کرنٹلی ہارورڈ سے میں پوسٹ ڈاک کر رہا ہوں. میری ماں اور میرے باپ کبھی اسکول نہیں گئے، لیکن میری ماں جب میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلتی تھی تو اس فخر سے چلتی تھی جیسے اس کے پاس کوئی بہت بڑا تحفظ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس. اما بعد. انتہائی معتبر، معزز، محترم بچے، بچیوں، دلکش، جاذب نظر، اسمارٹ، ہینڈسم، ڈیشنگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، جب میں نے کہا نا معتبر، ایک دو نے ادھر ادھر دیکھا کس کو کہہ رہے ہیں. پھر جاذب نظر، دلکش بچیوں نے بھی دیکھا کہ شاید ہماری باری بھی جو ہے وہ آئے گی. میں اس لیے شاہ صاحب نے بتایا آپ کو کہ الحمدللہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی، میرا ایک بیٹا ایک بیٹی، اور باقی میرے روحانی بچے اسی طرح آپ کی طرح بہت سارے روحانی بچے. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری آخرت میں ہمارے کیا کام آئے گا. جو ہم کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کوئی کام کر جائیں. اس زندگی کے کام میں کیا ہوگا کہ ہم اسکول بنا لیں، ہم مدرسہ بنا لیں، ہم پانی کا کنواں بنا لیں. ایسا ہی ہے نا کہ ہم اس طرح کے خیر کے کام کر لیں کہ جب تک وہ رہے ان کا جو اجر ہے وہ ہمیں ہمارے جانے کے بعد ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں مل جائے. اور اس میں ایک ہے کہ ایک ایسی نیک صالح اولاد جو آپ کے جانے کے بعد خیر کے کام کرے. اچھا، آج کے دور میں کیا کسی بھی دور میں یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ضرور ایسے کوئی خیر کے کام کر رہا ہوگا کہ جس کا اجر ہمیں ملے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا، کشمیر کے زلزلے نے ہمیں ایک چیز اور سکھائی کہ چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ مسجد ہو، مدارس ہوں، کنویں ہوں، زلزلہ آتا ہے سب زمین میں ایک سیکنڈ میں چلے جاتے ہیں. یعنی سے مطلب ہے کہ وہ خیر کے کام اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سوائے زمزم کے کوئی ایسا کنواں نہیں ہے جو جاری ہے. اس کے بعد کنویں کی بھی ایک لمٹ ہے جس دن وہ سوکھ جائے گا. اور میں نے جیسے کہا کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور اس کے بعد میری وائف نے کہا بس. تو اب جو باقی صدقہ جاری کا کام کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میرے روحانی بچے بہت سارے ہوں، آپ ہی کی طرح میرے اتنے سارے روحانی بچے ہوں کہ میں پڑھاؤں، اور وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پڑھائیں، وہ اساتذہ بن جائیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. اللہ کا احسان ہے کہ میں 3ری کلاس میں خود تھا، اور میری عمر تقریباً 7 سال کے قریب تھی جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، جب میں 3ری کلاس میں. اور اس دن سے لے کے آج تک میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جہاں پہ میں نے پڑھنے اور پڑھانے کا کام چھوڑا ہو. اور گزشتہ 28 سال میں جہاں میں یہ پروفیشنل ایجوکیشن 4 کانٹیننٹس میں پڑھا رہا ہوں، یہ بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی چارج نہیں کیا. میں نے کبھی جو ہے وہ اپنے کسی بھی سروسز کی، کبھی کسی ٹریٹمنٹ کی، پڑھائی کی کبھی چارج نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت آسودہ رکھا ہے. تو میسج جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے تو پھر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اس کتابوں میں نہیں ہوتا. پڑھنے پڑھانے کا تجربہ ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اچھا، میرے تعارف تو شاہ صاحب نے اتنا زیادہ کرا دیا. میں بڑا زمین پہ رہنے والا بندہ ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ زمین پہ اس لیے رہوں تاکہ زمین میں جانے میں آسانی رہے، کہ جتنا ہم زمین سے قریب رہیں گے زمین میں جانے میں
جو ہے وہ آسانی رہے گی. لیکن میرے لیے انتہائی فخر کی بات یہ ہے کہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ یہاں پر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. میں انتظار کر رہا تھا کہ شاہ صاحب اپنے کسی ایک فون ان کو لینا تھا، وہ چلے جائیں، اس کے بعد میں تعریف کروں، تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ سمیع اللہ کلیم اللہ کھیلا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے جو ہے وہ ان کے بعد تعریف کی تھی، اس کے بعد وہ آ گیا، انہوں نے اس کی تعریف کی. لیکن میں کام سے بڑا انسپائر ہوتا ہوں. میں شخصیت پرستی پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میرے لیے شخصیت پرستی بت پرستی ہے. لیکن کام کو، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی اچھا کام ہو اس کی پذیرائی کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے، اور جس طریقے سے مجھے جو شاہ صاحب کی بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ ایک آسان زبان میں بات کرتے ہیں، میپ آف دا ورلڈ میں جا کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سوچ بدلو، نئی سوچ لے کے آؤ گے تو نیا کام ہوگا. یہ بات جو تھی وہ مجھے ہمیشہ سے انسپائر جو ہے وہ کرتی تھی. اور یہ ان کا بڑا پن تھا کہ وہ میرے سینٹر پہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم سولوشن اورینٹڈ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں. اچھا جناب، کیونکہ مجھے بڑا فاسٹ ایکسپریس جو ہے وہ چل رہا ہے، تو میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو کچھ سلائڈس کے تھرو اور کچھ اپنی گفتگو کے تھرو، اور پھر تھوڑا سا وقت بچا تو آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا. پرابلم یہ تھا کہ آج کل کے یوتھ ایشوز کیا ہے، تو جو مجھے تھوڑے بہت یوتھ ایشوز نظر آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جناب بے روزگاری ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ابھی بے روزگاری ہے، اور دوسرا اگر کام کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. جو بھی ہماری ڈگریز ہیں اس کے بعد جو بے روزگاری ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے جو آج کے طالب علموں کے اندر ہے. میرے اور آپ کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ آپ میری عمر کو نہیں پہنچے، لیکن میں آپ کی عمر کا ایک دفعہ تھا، تو میں آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں نے جیسے کہا کہ میرے بیٹے اور بیٹی دونوں کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ یوتھ کے ایشوز کیا ہوتے ہیں. ایک بات بڑی گڈ نیوز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جیسے کہا کہ 4 کانٹیننٹس کے اندر میں ٹریننگ اور ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، اور ٹینیجرز اور یوتھ جو ہے نا یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. آج صبح اتنے سارے میرے انٹرویوز ہوئے ہیں. ماں باپ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے. میری بہن یہاں بیٹھی بڑے شوق سے میرے پروگرام دیکھتی تھی. ماں باپ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے. وہ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ بلیم کرتے ہیں بچوں کے اوپر، جبکہ بچے ان کی کاپی ہیں، بچے ان کی فوٹو کاپی ہیں. تو آپ بلیم جو ہے وہ کیوں کر رہے ہو ان کو؟ جو آپ نے کیا، جو آپ نے انوائرمنٹ دی، وہ اس کی فوٹو کاپی ہے جو اس وقت ریفلیکٹ کر رہے ہیں. تو میں بچوں کو قصوروار نہیں پاتا. وہ حالانکہ میرے پاس کون سے بچے آتے ہیں؟ سوسائڈ کرنے والے، سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والے، ڈرگ ایڈکٹ کرنے والے بندے، اسلحہ نکالنے والے بچے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ ریئیکشن ہے ان کا، یہ ان کا وہ ریئیکشن ہے جس کی وجہ سے ان کا اس طرح کا بیہیویئر آ رہا ہے. تو ان امپلائمنٹ ہے، فائنینشیل ایشوز ہے فار شیور. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی. ہم تو اس زمانے میں تھے کہ جب کچھ چیزیں افورڈیبل ہوتی تھیں. اب اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ برانڈ کا، ہم خود ظاہر برانڈ بیچتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ جی برانڈ، اب برانڈڈ چیزیں چاہیے، تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کمپٹیشن ہے، کمپیریزن ہے، لائف اسٹائل ہے، علاقوں کے حساب سے جو ہے وہ مطلب دیکھا جاتا ہے، گاڑیوں کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، گفٹس اور تحفوں کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. کوالٹی ایجوکیشن اور اسکلز دستیاب نہیں ہے، یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو دنیا کو چاہیے، کیونکہ میں سلیکون ویلی میں پڑھاتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ جو دنیا کو چاہیے وہ ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس آبسلیٹ سسٹم ہے، انفیکٹ ہمارے پاس روٹن سسٹم ہے. اور اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری سپورٹ چاہیے. اس طرح کی کوئی فاؤنڈیشنز ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن دنیا کو جو اسکلز چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ہیومن کیپٹل سیریس ڈیفیسٹ ہے. اور اگر جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں سے پڑھ کے اور سارے اے گریڈ بھی لے کے آ جائیں گے، آپ یقین مانیں یوزلیس ہے، یوزلیس ہے. دنیا جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اگر آپ نے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اور تھینکس ٹو کووڈ، جو کووڈ کو تو میں ہمیشہ ایک مہربانی سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس نے آپ کو ایکسیس دے دیا دنیا کی لائبریریز کا اور آن لائن بہت ساری چیزوں کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں، آپ یقین مانیں آپ کی کتابیں ابھی آبسولیٹ ہیں. بھول جائیے، جب باہر نکلیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا. ریلیشن شپ ایشوز یہ بڑے مشکل ہیں. والدین کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ آئیڈیل نہیں ہے، سبلنگز کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ آئیڈیل نہیں ہے، اور آپس میں بھی جو اس وقت محبت کا بخار چڑھتا ہے اترتا ہے، اور روز چڑھتا ہے اور روز اترتا ہے. رائٹ، وعدہ مجھ سے کرتا ہے چلا اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ سارے ایشوز جو ہے نا ریلیشن شپ کے. اور پھر میں ایموشنلی ظاہر ڈاؤن ہو جاتا ہوں کہ اب کیا ہوگا، یا ہو جاتی ہوں کہ میں نے تو بڑی توقعات اس کے ساتھ وابستہ رکھی تھی، کیسا کمینہ نکلا یہ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو یہ ابھی سیکھ رہے ہیں نا بیٹا. آئی واز اونلی 14 when I was in America. تو میں تو وہ PhD کر چکا ہوں جس کی ABC ابھی تم لوگ پڑھ رہے ہو.
تو اس لیے مجھے یہ پتہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کیا ابال ہوتا ہے کہ جب آپ کے رشتے روز بنتے ہیں اور روز ٹوٹتے ہیں، اور اس وقت یہ ایشوز جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ڈرگس ایڈکشن، اب اس ڈرگس کے اندر میں آپ کو، چاہے آپ اس کو سگریٹ لے لیں، چاہے آپ چائے لے لیں، یا کوئی بھی بڑا نشہ جو ہے وہ لے لیں، انفارچونیٹلی یہ جو ڈپینڈنسی ہے، ارے ہائی ہونا ہے ہمیں مطلب ہمیں کرسٹل لینی ہے کیونکہ ہم 3 دن جاگیں گے تاکہ ہم امتحان میں اچھی تیاری کر لیں گے، ہمیں رات کو جاگ کے پڑھنا ہے اس لیے ہم نشے کی گولی لے رہے ہیں۔ اب ایک سائیکالوجسٹ کو کیا بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بھی چیز لے رہے ہو ڈپینڈنسی ہے یہ، رائٹ؟ اس سے مجھے کھول ہوتا ہے، اور مجھے اس سے ہر سگریٹ کا کش آپ کو نامردگی سے قریب ترین لے کے جاتا ہے، اوکے؟ اور اس کے بعد بینگ اے سیکس تھراپسٹ مجھے پتہ ہے کہ وہ کس طرح اس نکوٹین نے آپ کے ساتھ کیا کیا جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ظاہر ہے میرے ملک کے اندر اگر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو مجھے اپنا ایک مستقبل نظر نہیں آتا کہ کب ہمارے ملک کے اندر، کبھی آپ کسی پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ اپنے جگری دوستوں کو 2-4 دن کے الیکشن کے پیچھے قتل و غارت گری پہ اتر آتے ہیں۔ یعنی اس کی اس پارٹی کی کیا ویلیو ہے، کسی بھی پارٹی کی کیا ویلیو ہے؟ وہ حقیقت ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ حقیقت ہے جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ حقیقت ہے جو پڑوس میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کسی ایک پارٹی کا بن کے اتنی ایکسٹریم کے اوپر چلے جانا، یہ ہماری انسٹیبلٹی، ناٹ صرف پولیٹیکل، ہماری اپنی اسٹیبلٹی بھی یہ بات کو شو کرتی ہے۔ پھر بیمار ہیں ہم، ہیلتھ ایشوز، ہم اتنے مضبوط اب رہے نہیں ہیں، ہمیں سپلیمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت سر درد کی گولیاں کھاتے ہیں، اینٹی الرجیز کھاتے ہیں، کھانسی نزلہ ہمارے لیے ساتھ ساتھ ہے، تو ہم ذہنی طور کے اوپر، جسمانی طور کے اوپر بھی اتنے مضبوط اب نہیں ہیں، اور ہمارے لائف اسٹائل بھی ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں رہی جہاں پہ ہمارے پاس اسپورٹس کی یا پسینہ، ابھی ہمیں پسینہ ہی نہیں آتا، ہمارے لائف اسٹائل ایسے ہے کہ ہمیں پسینہ ہی نہیں آتا، ہم واک نہیں کر سکتے، اب اتنا لمبا ہم نہیں چل سکتے۔ پھر کنفیوژن اباؤٹ ایوری تھنگ، ہر چیز صرف کنفیوز کرتی ہے، میڈیا دیکھیں تو کنفیوژن ہے، ریلیجن کی بات سنیں تو وہ کنفیوژن ہے، دنیا ہی پوری کوئی کنفیوژن نظر آتی ہے، مطلب ہر چیز کنفیوزڈ ہے، ہم ایک پوری کنفیوز قوم جو ہے وہ بن چکے ہیں، ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا، ایسا لگتا ہے کہ صرف لاہور کے اندر فوگ نہیں ہے، ہمارے اندر بھی فوگ بھر گئی ہے نا، ہمارا ذہن کے اندر ٹوٹل دھندلاہٹ پن آ چکا ہے۔ اور پھر ذہنی صحت کے ایشوز ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اپریسیشن، اٹینشن، اکنالجمنٹ حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے طریقے ہیں، ٹک ٹاک بنانی ہے، لائکس جو ہے وہ لے کے آنے ہیں، الٹی سیدھی 11 دفعہ اپنی تصویر کھینچ کے 10 دفعہ ڈیلیٹ کرنا ہے، رائٹ؟ اس کے بعد جا کے مجھے ایک تصویر دکھانی ہے، اور موٹا ہوں تو پھر دور سے لو اور کلر چینج کر کے بتا دو، جیسے جب ملاقات ہوگی تو وہ اندھا ہوگا، اس کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون ہے یہ، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ سب obviously ہماری ذہنی بیماریاں ہیں۔ پھر جس تیزی سے مرنے کے خیالات ہمیں آتے ہیں، پہلے تو کیا ہوتا تھا، پہلے کہتے تھے نا، ابھی مر جاتے ہیں، ابھی اٹیمپٹ بھی کر لیتے ہیں، گریڈز کے اوپر سوسائڈ ہوتی ہے، میرے متوقع گریڈز نہیں آئے، اس کے اوپر مجھے سوسائڈ کر لینی چاہیے، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیزوں کے اوپر مرنے کا خیال آتا ہے۔ یعنی میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، گارنٹی، یہاں اس پورے ہال کے اندر کوئی ایسا شخص، بچہ بچی نہیں بیٹھا ہوا جس نے کسی لمحے یہ سوچا ہوگا کہ اس زندگی کا فائدہ، یا ان کو بے بسی نظر آ رہی ہے، یعنی ہوپ لیسنس کی ہائٹ یہ ہو گئی کہ ہیلپ لیسنس کو ہوپ لیسنس نظر آتی ہے، کیونکہ میں ہیلپ لیس ہوں، اس وقت کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر سکتی، تو میں ہوپ لیس ہو گیا ہوں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہمارے سوسائڈ آئیڈیشن ہماری لینگویج کے اندر آ گیا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اتنا کچھ ہو گیا، بغاوت، انف، ٹو مچ بمبارڈمنٹ، جس کے پاس جو یار وہ کہتا ہے تم کسی قابل نہیں، تم کیا کرو گے، تمہارا کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، گھر والوں کی توقعات، دوسروں کی توقعات، ہماری اپنے آپ سے غیر حقیقی توقعات اتنی زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں اٹس انف۔ اچھا کیا ہوتا ہے جی، سلوشنز ڈھونڈ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر ہم سلوشنز ڈھونڈتے ہیں، ظاہر ہے یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں، گوگل پہ چلے جاتے ہیں، کورس کوئی لے لیتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، سلوشن لے کے آتے ہیں، سلوشن کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ایک نئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پرابلم نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پرابلم نہ ہو۔ ہمارے پاس obviously پیشنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تو اللہ کا شکر ہے میں صحیح ہو جائے گا، تو پھر میں دوبارہ بیمار تو نہیں ہوں گا۔ بھائی کیوں نہیں ہوگا دوبارہ بیمار؟
آپ نے زندگی میں آج تک ایسی کوئی پین کلر کھائی ہے جس کے اوپر نیچے لکھا ہو کہ اب آپ کو کبھی سر کا درد نہیں ہوگا؟ کبھی ایسی کوئی اینٹی بائیوٹک کی میڈیسن آتی ہے جس پہ لکھا ہوگا کہ آپ زندگی میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوگا؟ کبھی آتی ہے ایسی کوئی؟ نہیں آتی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گولی آتی ہے مجھے پتا ہے جس کے بعد دوبارہ کوئی چیز ہوتی ہے ڈس وہ گارنٹیڈ ہے کہ اس کی ضرورت آپ کو دوبارہ پیش نہیں آئے گی. لیکن دوائی، آپ ہیومن بینگ ہو، آپ ایموشنس رکھتے ہو، اس کے بعد آپ کو پاس ڈیفینیٹلی پرابلم اگر آئے گی تو پھر سالو کریں گے کیونکہ میں زندہ ہوں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسا کچھ نہیں سوچنا کہ جی پرابلم نہیں آئے گی. پرابلم از اے پارٹ آف آور لائف. پرابلم از دا ریزن فار اس ٹو گرو. اور ہمیں سلوشن پہ بات کرنی ہے. صرف یہ کوئی ہے اگر میں تیار ہوں کہ پرابلم ہوگا اور میں سلوشن اورینٹیڈ ہوں گا تو پھر سلوشن نکلے گا. وی اچیو واٹ وی پرسیو. یہ ہمیں نکلنا ہے. اوکے اب مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا ایشو ہے؟ میں نے تھوڑے بہت جو ہے وہ نکالے. اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کوئی اور ایشوز ہیں جو آپ کے ذہن میں جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ یوتھ کے پرابلمس میں نے آپ کو کچھ گنوائے یہاں پہ؟ اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈومین کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے تاکہ ہم اپنے کبھی نیکسٹ سلائڈ بنائیں تو اس میں ایڈ کر دیں؟ یا سارے آ گئے اس میں پرابلمس؟ اوور تھنکنگ مینٹل ایشوز میں آتا ہے نا بیٹا. سوری سوسائڈ کا آ گیا بیٹا. سوسائٹی کا پریشر جس کے اندر غیر توقعات، میں نے آپ کو کہا نا کہ انف ہو گیا کہ اتنی توقعات ہیں. وہ سوسائٹی کا پریشر کیا ہے؟ توقعات ہے نا. سوسائٹی آپ سے کچھ کروانا چاہتی ہے جو آپ نہیں کر پا رہے ہو. شادی اور ریلیشن شپ کس چیز میں آتا ہے؟ ریلیشن شپ کس چیز میں آتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ شادی کو ریلیشن شپ میں ہی ابھی نہیں رکھ رہا کیونکہ ابھی تو ریلیشن شپ چل رہے ہیں نا بہت سارے. ابھی جب سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں گا تو شادی کا سوچوں گا نا. ابھی تو پہلے یہ تو سیٹ کر لوں میں ریلیشن شپس یہ نا ذرا ایس پہ ذرا ضرور ذرا توجہ دیں کہ ایس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپس میرے چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں ابھی شادی کا بھی جو ہے وہ سوچوں گا. جی اور کوئی ایسا کوئی آتا ہے بیٹا؟ جی بیٹا فوکس نہیں کر پا رہا. سوری کنسنٹریشن نہیں کر پا رہا ہوں. کہ کنفیوژن کا پارٹ ہے نا بیٹا. وہ بھی کنفیوژن کا پارٹ ہے نا کہ میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں لیکن فوکس نہیں کر پا رہا ہوں، کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا ہوں. جی اور کوئی ایسا ایشو ہے جو پرابلی ہم نے اس امبریلا کے اندر؟ جی بیٹا سر پاکستان کی کنٹیکس میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ریلیجیس اور ایتھنک کنفیوژن جس کا یوتھ پہ بہت زیادہ اثر ہے. دونوں ہے نا بیٹا. اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے اور کنفیوژن بھی ہے. یہی کنفیوژن ہے نا کہ لوگ صرف کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو مزید کنفیوز کر رہے ہیں. آپ ایک پروگرام دیکھیں، پروگرام کے بعد اس سے زیادہ کنفیوز نکلیں گے. آپ خبریں پڑھیں آپ اس سے زیادہ کنفیوز ہوں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے ہے نا ہمیں لوگوں کے لیے جینا ہے. کمپیریزن کمپٹیشن کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ لوگ کیا کہیں گے. کمپیئر کر رہے ہیں نا کسی کے ساتھ کہ جی لوگ کیا کہیں گے. ہمیں لوگوں کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اس میں بہت سارے بچے تو آپ کو پتہ ہے حادثاتی طور پہ پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ پھپھی کے کہنے پہ پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ پھپھی آئی تھی 1 سال ہو گیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کچھ تو کرو. ارے بھائی پھپھی اماں تم تو گھر جاؤ، ہمیں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. تو ہمارے یہاں تو پڑوسیوں کے کہنے پہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں لوگ کیا کہیں گے. ہمارے پاس ایک اور بڑا کیا ایشو ہے، وہ امر شورا بینہم. قرآن کہتا ہے کہ آپ مشورہ کیا کرو، لیکن پوری بات یہ ہے کہ آپ ان سے مشورہ کیا کرو جو کہ اہل رائے ہوں، جو کہ مشورے کے قابل ہوں، جن کو مشورے کا علم ہو. آپ گھٹنے کا درد کے لیے آنکھ والے کے پاس تو نہیں جائیں گے نا. یار آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا پروفیسر ہے. ارے بھائی پروفیسر آنکھ کا ہے نا، گھٹنے کا تھوڑی ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم سب سے مشورہ کرتے ہیں، سب سے مشورہ کرتے ہیں. اچھا اس میں بھی کوئی دکھ کی بات نہیں ہے اگر یہ یہاں تک رک جاتا. جو مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. یعنی میں اکثر آبویسلی میں نے 11-12 ٹی وی پروگرام کیے ہیں، وہاں پہ لوگ بیٹھ کے پرٹیکولرلی جو ڈرماٹولوجی کی بیٹھے ہوتے ہیں یا بیٹھی ہوتی ہیں یا ویٹ لاس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹوٹکے بتا رہے ہوتے ہیں وہ میں سوچتا ہوں خود پہ کیوں یہ اپلائی کرتے ہیں لوگ. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جو کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ خود پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے، کیا اہل بھی ہیں اس بات کے. تو یہ ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی پرابلم ہے. اور آپ یوتھ کا ایک اور پرابلم بھی یہی ہے. وہ پرابلم یہ ہے بچوں کہ آپ کو اگر کوئی چیز سیکھنی ہے نا تو آپ ہر اس شخص کے پاس جاتے ہو جو یہ کر کے ناکام ہوا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ ہاؤ ناٹ ٹو ڈو اٹ. یہ
مائنڈ سیٹ ہے کہ جو فیلئرس ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. اور فیلئر آپ کو کہے گا ارے بھائی جب مجھ سے نہیں ہوا تو تجھ سے کیا ہوگا, ارے بھائی تو یہ کام نہ کر لیو تو, یہ نا ہمارے اوپر کراچی والی سے, ارے بھائی تو یہ مت کر لیو تو. اچھا گھر پہ کسی, ارے بھائی ہماری نسلوں میں کسی نے کاروبار نہیں کیا, وہ کہہ رہا ہماری نسلوں میں کسی نے نوکری نہیں کی, ہماری تو نسلوں میں کوئی باہر نہیں گیا. کیونکہ آپ سب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جو کہ ناکام ہوئے, رادر دین کہ آپ اس کو ڈھونڈیں جو اس میں کامیاب ہوا ہے. جب آپ اس کو ڈھونڈیں گے, آپ کو مینٹور چاہیے کہ یہ کام کرنے میں کامیاب کون ہوا ہے, اس کو مجھے اپنے نیٹ ورک سے ڈھونڈنا ہے, رادر دین کہ میں ان چیزوں کو جا کے پوچھوں کہ جو کہ ناکام ہوئے. اور یہ ہمارے ہاں میجر ڈیفیسٹ ہے کہ ہمارے ہاں مینٹورز نہیں ہیں. اچھا جی, دوسری آپ جو بھی بننا چاہتے ہو, ایسا ہی ہے نا, آپ جو بھی بننا چاہتے ہو, آفس سے کامیاب ہونا چاہتے ہو, ایسا ہی ہے نا. کوئی یہاں پہ جو کہتا ہے جی میں زندگی میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا, ریز یور ہینڈ, تاکہ پہلے اس کو میں اپنے کلینک کا اپائنٹمنٹ دے دوں. اور پرائرٹی پہ دیکھ لوں, میں لائک میرا 3 سے 4 مہینے کا ویٹنگ ٹائم ہے 1-to-1 سیشن کا, لیکن اس کو میں ضرور پرائرٹی پہ دیکھ لوں گا. ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہم محنت کر رہے ہیں, ہم بڑھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم کوئی سروسز میں جائیں یا پروڈکشن میں جائیں, بہرحال ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. میری تھوڑی سی معذرت, میری آواز آج قاسم علی شاہ صاحب کی دعا سے میری آواز 6 دن کے بعد نکلی ہے. آئی ہیڈ اے سیویئر تھروٹ انفیکشن اینڈ چیسٹ انفیکشن, لیکن میری کمٹمنٹ تھی, اس لیے میں کراچی سے جو ہے وہ پہنچا ہوں, اور صبح 3-4 جوشاندے کی پش سے اور 2-4 اسٹیپس کی بدولت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. پیسہ, یہ سب چیزیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحت, دنیا کا سفر, یار اب اندازہ کرو آواز سے چاہیے چاہیے, خواہش اتنی لو ہے, عمل کیا ہوگا؟ آپ سوچیں نا, خواب اتنا لو ہے کہ ٹنکی لگائے بیٹھا, آواز تھیپڑے میں سے تو نکل نہیں رہی, کہنے گا بس مجھے میں چاہتا ہوں مل جائے. ابھی ملے گا تو جب نا جب ہلے گا. میں پوچھ رہا ہوں پیسہ چاہیے, چاہیے, ایسے ہی ملے گا پھر, دے دے بھائی, دے دے بھائی. ایسے ہی ہے نا, تبھی ایسے ملے گا نا. اوکے جی, دنیا کا سفر چاہیے, کاروبار, خوبصورتی, تعلیم, عزت. آگے بھائی وہ کہاں گیا, اٹھ کے ہی چلا گیا بیچارہ, وہ جو بیوی کا کہہ رہا تھا یار, دیکھو وہ جلدی نکل گیا, اس نے کہا پہلے وہ پکڑ لو. خوب اچھا بیٹھے, خوبصورت بیوی چاہیے. میں خوبصورت اس لیے کہتا کہ دوسروں کی نہ دیکھو تم. کہہ لیں گے بیوی تو سب کو مل جاتی ہے, اما ہی کسی کو نہ پکڑا دیں گی. ایسا ہی ہے نا کہ بیوی ہونی چاہیے لیکن خوبصورت ہونی چاہیے. اوکے جی, اولاد بھی ہونی چاہیے. نہیں اس پہ اتنی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ابھی سے ٹیسٹ کرا لیا تم لوگوں نے کیا؟ ہاں ابھی سے کاؤنٹ چیک کرا لیا. اولاد کے اوپر تو اتنے ہلکی سے آواز کی ہو گئی تو ہو گئی, مطلب بیٹا بیویوں کو شوہر اتنا خوبصورت لگتا ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے. اگر وہ اپنی بیوی کو دنیا کا سفر کرانے کے لیے نکلا ہے, اگر وہ اس نے اپنے کاروبار میں اپنی بیوی کے نام بھی شیئرز کر رکھے ہیں, آپ یقین مانو اس کے بعد شوہر ایسے بھی ہے نا, اتنا خوبصورت لگتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ایک اور بھی بات بتاؤں, خوبصورت شوہر مت ڈھونڈنا. اس وقت سب سے زیادہ ولنریبل خوبصورت پیسے کمانے والا بندہ ہے. اتنے حملے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اگر آپ کا شوہر خوبصورت ہے, آپ یقین مانیں آپ اس کو بچا نہیں سکیں گی دوسری خواتین سے. تھوڑا کالا مولا صحیح ہے, ذرا سا ہینڈسم نکل آیا نا تو پھر ڈھونڈتے رہ جائیں گے آپ اس کو. پھر پیسے کا کیا کریں گے آپ؟ ایسے ہی ہے نا, پھر پیسے کیا کریں گے؟
اوکے جی، اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے، ہم بیٹیوں کے دیوانے ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دی ہے، بیٹی بھی دی ہے. اچھا جی، بہت سے لوگوں کو شہرت چاہیے، جی چاہیے. سماجی حیثیت، اسٹیٹس. اچھا اس میں بچیاں نہیں بول رہی میری، ہاں، ان کو سماجی حیثیت نہیں چاہیے. اچھا مصنف میں نے اس لیے لکھا کہ بہرحال یہ تخلیقی کام جو لوگ کرتے ہیں نا، جو آتھرز ہوتے ہیں، ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ تخلیق کرتے ہیں. اوکے جی، یہ تو بہت ضروری چاہیے. غیر ملکی شہریت کس کس کو چاہیے؟ ہے نا، غیر ملکی شہریت چاہیے، بلو پاسپورٹ، رائٹ، بلو پاسپورٹ جو ہے وہ چاہیے. اور طاقت ہے نا، تاکہ ہم کنٹرول کر سکیں، تاکہ ہم اپنے حساب سے زندگی گزار سکیں. ایسا ہی ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے مل جائیں گی ساری چیزیں؟ کچھ لوگ ڈاؤٹ فل ہیں. ایسا ہی ہے نا، کچھ لوگ ڈاؤٹ فل ہیں. یہ سلائیڈ میں نے صرف اس لیے لگائی کہ اسی کراچی شہر کے اندر ایک مڈل فیملی کے اندر رہنے والا ایک بچہ جو کرائے کی سائیکل چلا کے اتنا خوش ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس یہ شوق تھا کہ سائیکل نہیں تھی لیکن 8 آنے 1 روپیہ تھا کہ کرائے کی سائیکل چلا سکتا. یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے نہ صرف یہ ساری چیزیں پاکستان میں پیدا ہونے کے باوجود حاصل کی، اور جب مطاف کے اندر سر رکھا تو اس کے پاس مانگنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا. یعنی یہ ساری چیزیں جو آپ، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو آج میں کہوں ایک میجک وانڈ ہو آپ کے پاس کہ جی اب آپ کے پاس یہ جادو کی چھڑی ہے اور اب آپ مانگیے آپ کو کیا مانگنا ہے اور آپ کو حاصل ہوگی. کیونکہ خانہ کعبہ میں مطاف میں جب آپ نے سر رکھا تو اللہ کے ساتھ براہ راست آپ تعلق قائم کیا کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے. ایسا ہی ہے نا. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو چاہیے؟ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز اگر آپ کو ایک میجک وانڈ دے دیا جائے، جادو کی چھڑی دے دی جائے کہ مانگ کیا مانگنا ہے اور یہ تجھے مل جائے گی، اس کے علاوہ کوئی؟ جی بھیا سوری، اپنی ماں کی لمبی عمر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اپنی ماں سے پیار کرتا ہوگا؟ کیا وہ اپنی ماں کو دنیا میں جانے سے روک سکے؟ ماں کی صحت کی دعا مانگو، ماں کی خدمت کرنے کی توفیق مانگو. ایسا کام ماں کے لیے کرو کہ ماں دنیا میں نہ بھی ہو تو بھی اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو. ایسا کردار لے کر آؤ کہ جب چلو تو کہے یار یہ فلانی ماں کا بیٹا ہے. مجھے فخر اس بات پہ ہے، میری ماں، میں 2 PhDs کر چکا ہوں، کرنٹلی ہارورڈ سے میں پوسٹ ڈاک کر رہا ہوں. میری ماں اور میرے باپ کبھی اسکول نہیں گئے، لیکن میری ماں جب میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلتی تھی تو اس فخر سے چلتی تھی جیسے اس کے پاس کوئی بہت بڑا تحفظ ہے. اور ایک جملہ، جب میں کینیڈا سے واپس آیا اپنی ماں کو لے کے حج پہ لے جانے کے لیے، اپنے ماں باپ کو، تو میری ابو کی پھپھی نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھپھی کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. میری ماں کا جو ہے ان کا نام مونا تھا، اور جب میری پھپھی نے کہا کہ اللہ سب کو مونا جیسا بیٹا دے، اور وہ جو میری ماں کا فخر تھا نا، اس سے پورے خاندان کے اندر جمع ہوئے ہوئے، دیٹ از اے اسمائل آئی ریمبر. میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن میں اس ماں کے اس فخر کو جان سکتا ہوں کہ ماں نے کس فخر کے ساتھ کہا تھا جب اس نے یہ جملہ صرف سنا تھا. تو میری ماں کے لیے ایسا ہی ہو کہ جب میں چلوں میرے ساتھ ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ میں اپنی ماں کے لیے باعث شرمندگی ہوں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فلانی ماں کا بیٹا ہے. کوئی مجھے دیکھ کے میرے ماں باپ کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھائے کہ یار یہ کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے یہ بچہ یا یہ بچی. کیونکہ میں اور آپ ماں باپ کی جھلک ہے. یہ مانگو، اور مانگو کیا؟ عمل کرو. تو جب اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے رہے جی. میں دنیاوی بات کر رہا ہوں نا، آپ ابھی جو پڑھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کمانا چاہ رہے ہو، حاصل کرنا چاہ رہے ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. خوشی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، خوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشی بیگم، خوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشی ایموشن کا نام ہے. ابھی میں آپ سب سے کہوں یار، ابھی آپ گھر جائیے گا اور 1 گھنٹے وہ کام کیجیے گا جس سے آپ خوش ہوتے ہیں.
کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے نا. تو خوشی کوئی چیز نہیں ہوتی، محبت کوئی چیز نہیں ہوتی، ریلیکس کوئی چیز نہیں ہوتی، ہیپینس یہی تو دھوکہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ خوشی ہے، اس کے بعد دوسری خوشی، اس کے بعد تیسری خوشی. خوشی کا مطلب وہ ہے جو میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. سر یہ وہ بچہ ہے جس کو دنیا کے اندر ساری چیزیں حاصل ہوئی. کہ جب مطاف میں سر رکھا تو مانگنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے اس مقام پہ رکھا کہ جہاں رب اور میرے بیچ میں کچھ نہیں ہے، یعنی کسی کا جواب دہ نہیں رکھا. مجھے اس مقام پہ رکھا جس کے اوپر انبیاء کہتے تھے کہ ہمیں فقر پر فخر ہے. ہم نے اس کا مطلب ہی کچھ غلط سمجھا، ہم اس کو فقیری سمجھے، ہم اس کو بھیک سمجھے. فقر کے فخر کا مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے فقر پہ فخر ہے، اس کا مطلب ہے کہ رب نے سوائے اپنے اور کسی کا محتاج نہیں رکھا. یہ ہے فقر، یہ ہے فخر کہ اللہ مجھے ایسے مقام پہ لے کے جائے کہ میں آئی کانٹیکٹ سے سب سے بات کر سکوں، مجھے جھوٹ بولنا نہ پڑے، میں سب کا کسی کا پھول اٹھا سکوں. یہ ہے فقر، اور رب نے اس مقام پہ رکھا. سلائیڈ لگانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ میں اس لیے پیرنٹنگ سکھاتا ہوں، میں اس لیے انٹرپرینورشپ پڑھاتا ہوں، میں اس لیے سائیکالوجی پڑھاتا ہوں، میں اس لیے کاروبار پڑھاتا ہوں، میں اس لیے ریلیشن شپ پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ کر چکا ہوں. میں اس موٹیویشن اسپیکر نہیں ہوں، میں انسپریشنل بات کر رہا ہوں. میں نے زندگی میں کوئی وہ بات نہیں کی جو میں نے نہیں کی. جس کو میں نے اچیو نہیں کیا میں وہ نہیں پڑھاتا. میں نے اچیو کیا ہے، اور بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ایک مڈل فیملی کا بچہ کراچی میں ایک نازم آباد کے علاقے میں پیدا ہو کے ان ماں باپ کو جو اسکول نہیں گئے تھے، اگر یہ ساری دنیا کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے اور ساری دنیا کا سفر کرنے کے بعد واپس پاکستان کے اندر آ کے کاروبار بھی کر رہا ہے، آپ نے سارے میرے کاروبار بھی جان لیے، کام بھی کر رہا ہے، تو دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ممکن ہے پاکستانی کے لیے، جو آپ لوگوں نے کہا تھا ممکن نہیں ہے، کہ پاکستانی کے لیے یہ ممکن ہے. اور دوسرا کہ اس سے زیادہ بہتر ملک دنیا کا کوئی نہیں ہے. جتنی اپرچونٹی اس ملک کے اندر ہے، میں اگر نہیں گیا ہوتا نا تو آپ کہتے ہیں یار ایسی بات کیا رہے ہوگا. مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ میں کون سے ملک نہیں گیا ہوں. 4 بر اعظموں میں نے اتنی 28 سال اپنی زندگی گزاری ہے ٹریننگ اور ٹریٹمنٹ کی. خالی چلا تو میں جب گیا تھا جب I was only 15. یہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں، کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. تو پرابلم یہی ہے جو آپ لوگوں نے پرابلم کا جو ہے وہ بتایا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا، کنفیوژن ہے، پیئر پریشر ہو یا دنیا کی جو بھی چیزوں ہم کریں کیا. اس کا ریزن کیا ہے بھیا؟ سوری مجھ سے یہ اس کو آن کر دیں گے دوبارہ. وجہ اس کی یہ کہ ہمیں اس انالوجی کو سمجھنا ہے کہ ہم ہیں کون. جب ہم آئی کی بات کرتے ہیں، جو بھی آپ کا نام ہے، اگر میں کہتا ہوں آئی ایم عمران، تو میں ہوں کون؟ میرے گاڑی کی طرح میرے 4 پہیے، جیسے میرے 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، اسی طرح گاڑی کی طرح میرا بینگ بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے تقریباً سبھی نے 4 پہیوں کی گاڑی میں سفر کیا ہوگا، یس اور نو؟ اچھا اس میں بھی یس. کوئی شاید بائی سائیکل پہ آیا ہوگا، کوئی سائیکل پہ آیا ہوگا، کوئی آئی ڈونٹ نو چنکی رکشا پہ آیا ہوگا. میرا سوال یہ تھا کہ کبھی آپ نے کسی 4 پہیوں کی گاڑی میں سفر کیا ہے؟ اوکے. اگر گاڑی کی ٹائر پنچر ہو جائے تو کیا آپ یہ ضد کر سکتے ہیں کہ اگر 3 پہیے صحیح ہیں تو گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ نہیں ضد کر سکتے نا. اس کا مطلب ہے گاڑی کا ایک پہیا پنچر ہو گیا. اچھا آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا یہاں کے تو روڈ اب ماشاء اللہ لاہور کے بہت اچھے ہو گئے، کراچی کے تو بہت برے حال میں ہے. اگر گاڑی کے چاروں ویلز کی الائنمنٹ آؤٹ ہو، ایئر پریشر جو ہے وہ بیلنس نہ ہو، تو گاڑی کس طرح چل رہی ہوگی؟ رگڑ رگڑ کے چل رہی ہوگی. انجن کے اوپر بھی لوڈ ہو رہا ہوگا، اپنے منزل مقصود پر بھی اسی سپیڈ پہ نہیں پہنچے گی. ایسے ہی ہے نا. تو ہمارا جو بینگ ہے اس کے اندر 2 بینگز ہیں، جس کو ہم فزیکل بینگ کہتے ہیں، جس کو میں ہاتھ لگا سکتا ہوں، یعنی جس کو میں اپنا جسمانی وجود کہتا ہوں،
اور دوسرا میرا اسپریچول بینگ ہے جس کو میں سول کہتا ہوں. یعنی جب بچہ 4 ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور روح کو پھونکتا ہے. یہ اینٹیٹیز ہیں، یہ بینگز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینگز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نشو و نما کے لیے کچھ غذا اور عمل چاہیے. ان کا ادراک ہو سکتا ہے اپنی حواس کی بنیاد پہ، سینسز کی بنیاد پہ ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ظاہری طور کے جو ہمارے 5 سینسز ہیں اس کو ہم فزیکل بینگ کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ کہ میں عمران ہوں؟ کیونکہ آپ نے میری تصویر دیکھی اور آپ ابھی دیکھ رہے ہو مجھ کو. ہو سکتا ہے اب آپ کی آواز سے رجسٹر ہو گیا تو میں نہیں بھی ہوں تو آپ نے آواز سنی تو کہا یار یہ عمران کی آواز ہے. ایسے ہی ہوگا نا. یعنی ہم ادراک کیسے کرتے ہیں، ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ٹچ سے کرتے ہیں. ہاں یار یہ میں ہوں، یہ میرا بازو ہے، یہ میرا سر ہے. اور باطنی حواس، یہی حواس جب ہم اپنے باطن میں کرتے ہیں اور اپنے قلب کے اوپر کام کرتے ہیں، اپنی انٹیوشن پہ کام کرتے ہیں، تو پھر ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، پھر ہم اپنے روح کو بھی ایکسیس کرتے ہیں. ہم اپنے روحانی وجود کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ ہمارے 2 ٹائر ہیں جو پیچھے ٹائر ہیں، پچھلے ٹائر ہیں جو ہماری گاڑی کو چلاتے ہیں. آگے ہمارے پاس 2 ٹائرز ہیں. اس ٹائر کے اندر ایک ہے ہمارا انٹلیکچوئل بینگ، ہمارا شعور، ہماری صحیح اور غلط کی پہچان بتانے والے ہمارا انٹلیکٹ. اور دوسرا ہے ہمارا جذباتی وجود، ہمارا ایموشنل بینگ. آگے کے دونوں جو پہیے ہیں یہ اینٹیٹیز نہیں ہیں، یہ ایبسٹریکٹ سافٹ ویئر پروگرام ہے جس کو ہم کمبائنڈ مائنڈ کہتے ہیں. آپ نے بچپن سے مائنڈ باڈی سول، مائنڈ باڈی سول، مائنڈ باڈی سول کا منترا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. ایسا ویل بینگ آف مائنڈ باڈی اینڈ سول. یہ ہے میری گاڑی. ہمیں جب پرابلم آتی ہے ایک، یا ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک گاڑی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی ایک پہیے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. یار میں جم چلا جاتا ہوں، دھڑا دھڑ جم، دھڑا دھڑ جم، دھڑا دھڑ جم. اس کے بعد کیا ہوا؟ یا پھر کیا وہ پڑھائی میں لگ گئے، 18 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، باولے ہو گئے. باقی 3 ویلز گاڑی کیسے چلے گی؟ اسی طرح میرے ایموشنز ہیں، میرے جذبات ہیں، میں آپ کے پورے بینگز کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس کے پیچھے لگ گئے، میڈیٹیشن سے لے کے اور دنیا بھر کے مراقبے اور بریدنگ ایکسرسائز اور پتہ نہیں جو جس نے کہا اس کام کے اوپر جو ہے وہ لگ گئے. یا پھر سول کے پیچھے لگے اور سمجھے کہ یار وظائف کرنا شروع کر دیتے، عبادتیں کرنا شروع کر دیتے اور سارا وقت ہم عبادت کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ نہ پرابلم سالو ہو رہا ہے، نہ ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں. چاروں پہیے اگر الائن نہیں ہے، چاروں پہیوں کو اگر آپ نے فوکس نہیں کیا تو اس گاڑی نے اپنے منزل مقصود کے اوپر آسانی سے نہیں جانا ہے. اوکے، فزیکل بینگ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں. فزیکل بینگ میں کیا ہے؟ فوڈز، غذا چاہیے. انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اپنی بنیادی ضروریات، جس کے اندر غذا، جنسی تعلقات اور نیند، یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم چاہیے تبھی انسانی جو ہے وہ ارتقاء ہوگی. اس کے اندر اس کو ذہنی آسودگی چاہیے. یہ واحد مخلوق ہے جس کو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے ذہنی آسودگی چاہیے. آپ لوگ بھی جاتے ہیں نا، بڑا ڈسپلے ہوتا ہے، یہ سیزر سیلڈ، یہ کروٹون سیلڈ، یہ رشین سیلڈ، یہ ویجیٹیبل انڈین، سب گھاس پتے ہیں، سارے گھاس پتے ہیں وہ. لیکن وہ آپ نے کیوں کیا؟ کیا چاہیے آپ کو؟ مینٹل سیٹسفیکشن چاہیے، آپ کو ذہنی آسودگی چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ذہنی عیاشی چاہیے. وہی چیزیں دسترخوان، یار مطلب کیا ضرورت ہے اتنے بڑے کٹلری سیٹ کی؟ کیا ضرورت ہے اتنے بڑے ٹی سیٹ کی؟ کیوں چاہیے آپ کو یہ سارا اتنا بڑا ڈسپلے؟ کھانا تو وہی ہے نا آپ نے، کیونکہ مجھے مینٹل سیٹسفیکشن چاہیے. آپ کو اپنے جنسی تعلقات کے اندر تنوع چاہیے. قرآن کہتا ہے، پوزیشننگ کی بات کرتا ہے، تاکہ بورڈم نہ ہو جائے. نیونیس چاہیے ہمیں اپنے اندر. اور اسی طرح نیند، 6x6 کا بیڈ ہے، پردے، فریگرنس، کلر، نائٹ لائٹ، دنیا بھر کی چیزیں ہیں نا، کیونکہ ہمیں ذہنی آسودگی چاہیے. تو اگر ہم اپنی لائف کے اندر 30% ہماری لائف سلیپ ہے، 8 گھنٹے کی ہمیں نیند چاہیے، ہمیں وقت پہ سونا ہے، نہ ہم وقت پہ سوتے ہیں، نہ ہم اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں. آپ سوچیں میری 1/3 لائف سلیپ، 1/3 لائف اس وقت میں یوز کرتا ہوں ڈیجیٹل. میرے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے نیند اور 8 گھنٹے میرا اسکرین ٹائم، جو بھی آپ کا سوشل میڈیا ٹائم ہے. ٹوٹل 8 گھنٹے بچے ہیں آپ کے پاس. اس میں آپ نے کھانا بھی ہے، اس میں آپ نے کام بھی کرنے ہیں، اس میں آپ نے پڑھنا بھی ہے، اس میں آپ نے سفر بھی کرنا ہے. اس لیے میجورٹی واش روم میں وہ بھی لے کے جاتی ہے. ایسے ہی نا، بات کرتے بھی وہ چل رہا ہے.
تو آپ کے پاس گھنٹے ہی بچے اتنے سے بچے تو گھنٹہ کام کرو گے تم لوگ. مجھے اتنے بڑے بڑے جو ہدف حاصل کرنے ہیں میرے پاس ٹائم کہاں بچا ہے؟ ٹائم کا ابھی، اور میں صرف کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں کوالٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کوالٹی سلیپ اور کوالٹی اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے. پھر فزیکل موومنٹ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر مجھے 6 سے 8 ہزار اسٹیپس موو کرنے ہیں، وہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اگر میں اپنے جسم کے اندر بلڈ سرکولیشن چلاؤں گا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو میرا ٹوٹل 2.2 پاؤنڈس کا میکسیمم برین ہے، اس کو میرے پورے جسم کا 25% بلڈ چاہیے. 25% آف دا بلڈ آف مائی انٹائر باڈی از جسٹ نیڈ فار مائی برین. وہ تو جب ہوگا نا جب میرا خون چلے گا. جب میرا دوران خون چلے گا ہی نہیں، یہاں خون پہنچے گا ہی نہیں، تو کام کی بات مجھے کھا کرے گی، کیونکہ میں اپنے جسم کو ہلا ہی نہیں رہا ہوں کسی بھی طریقے سے. اور پھر مطلب باقی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر اسپریچول بینگ کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے، کنیکٹیویٹی ٹو مائی کریٹر. میرا اپنے کریٹر سے کیا تعلق، میرا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، اس کی پہچان کیسے ہے کہ میں شکوہ زیادہ کرتا ہوں یا شکر زیادہ کرتا ہوں؟ بڑا سمپل، ویری سمپل کویسچن. ان اینی گیونگ سرکمسٹانسز میرا شکوہ زیادہ کرتا ہوں یا شکر کرتا ہوں، اور کتنا شکر کرتا ہوں؟ ہمارے ہاں پرابلم اس لیے ہے نعمتوں کو فقدان نہیں ہے، نعمتوں کی کثرت ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں بغیر ارن کیے مل رہی ہیں، اس لیے ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہے. رب تعالیٰ کہتا ہے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو اور دیتا ہوں. ہم بے حساب وہ تو سنتے ہی نہیں، ہم اور شکوہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور شکوہ والا دیتا ہے، بندہ بنا دیتا ہے. میرے پاس جو چیزیں میں اس کا شکر کرتا ہوں؟ نہیں. تو آپ کے لیے بڑا سمپل ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، چیلنج کے ٹائم کے اوپر آپ شکوہ کرتے ہو یا شکر کرتے ہو؟ یار میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو رینٹ پہ لے رکھا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے امپلائی رکھا ہے، اپنے آپ کو، اللہ کو آپ نے امپلائی رکھا ہوا ہے؟ کتنے؟ آپ میں سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اللہ تعالیٰ کو امپلائی رکھا ہے ہم نے؟ میں بتاؤں کیسے رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے منت مانی؟ امتحانوں پہ سب مانتے ہو یار، مانتے ہو نا. ہمارا کیا ہوتا ہے جملہ؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن. اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کس بات کی نماز؟ اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں صدقہ دوں گا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کس بات کا صدقہ؟ ایسے ہی ہے نا. اور کچھ تو کنڈیشن کے ساتھ، اگر 3 دن میں یہ کام ہو گیا، ایسا ہی ہے نا. اوکے، کتنی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی، آپ کے خیال میں کوئی بات آئی اور وہ چیز سامنے آپ کو مل گئی؟ بہت دفعہ ہوا. وہ بندہ آپ کے سامنے آ گیا، وہ چیز آپ کو مل گئی، ہوا یا نہیں ہوا؟ سے یس. اچھا، جب آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ رب تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا مہربان ہو جائے کہ جو بات آپ کے خیال میں ہے، آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے رب تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے حاضر کر دے، تو اس وقت جملہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ. ایسے ہی ہے نکلتا. کیا ہے؟ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا. ایسے ہی. اس سے بڑی ناشکری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ناشکری ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے زبان پہ آنے سے پہلے اپنی مہربانی تم پہ کی اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ اور ہی مانگ لیا ہوتا. کیا مانگ لیتا تو بھائی؟ اور کیا چیز مانگ لیتا؟ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے. تو بردر، بچوں، بیٹے بیٹیوں، اگر شکر کی منزل پہ نہیں ہو، forget it کہ تم پروگریس کر سکتے ہو. forget it کہ تم پروگریس کر سکتے ہو. یہ وہ تعلق ہے جو آپ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ کلوز رکھ سکتے ہو، اور وہ ہے، دیکھو ہمارے سامنے بڑے بڑے سیویئر قسم کے پیشنٹ جو اب آتے ہیں، سائیکوسس کے آتے ہیں، کینسر کے آتے ہیں، بڑے بڑے سیویئر، جو دنیا سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، لوگوں نے جواب دیا ہوتا ہے ہمارے سینٹر پہ آتے ہیں، اور سب سے پہلے کی بات، سر میں بچ جاؤں گا. اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صرف 10% چانس ہے. میں نے کہا مبارک ہو، آپ ان 10% لوگوں میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر تک پہنچ گئے ہیں تو ایک بات چیز تو بڑی سمپل ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے.
اس کا مطلب آپ بچ گئے. اگر میرا سانس چل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے. اور اگر رب تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مجھے زندہ رہنے کی بات کرنی چاہیے یا مرنے کی بات کرنی چاہیے؟ زندہ رہنے کی بات کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں مجھے زندہ رہنے کی بات کرنی چاہیے. اوکے جی, کیونکہ یہ میرا یہ آئی تھنک 5ویں کمٹمنٹ ہے آج صبح کی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی, اور اس کے بعد 2 مزید اور ہیں. تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی, میں اس کو یہیں پہ اس کو جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں. آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں 1-2 کوئکلی جو ہے وہ سوالات لے لیتا ہوں, اس کے بعد کلوز کرتے ہیں. میرا آپ لوگوں سے واقعی وعدہ ہے, پکا وعدہ ہے کہ میں واپس آؤں گا. اور تقریباً اب میری جو شاہ صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کراچی 1 مہینے میں 1 بار آئیں گے, اور میں ایز اے ریسیپروکل لاہور 1 دفعہ آپ کے ساتھ آؤں گا, اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر جو میں پوری دنیا کو پڑھاتا رہا ہوں, سکھاتا رہا ہوں, وہ آپ لوگوں کو میں اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر بتاتا رہوں گا. آپ کو ریسیپیز اور حل جو ہے وہ بتاؤں گا. جی بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے بیسیکلی سوسائڈ کی بات کی یہاں پہ, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہر کسی کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں آئی تھنک, ٹھیک ہے, اور اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہوتے ہیں اور ہمیں ایک سینس آف پرپز لیسنس محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یا تو اپنے ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے, یا ہم ریلیجن کی طرف اپنا رخ کر دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ اے پریکٹیکل اپروچ ٹو ڈائیورٹ یور سیلف ٹوورڈز ریلیجن, اور اگر ایسا نہیں ہے تو وٹ آر دا ادر پاسبلٹیز کے جس کے ذریعے ہم اس کو کمپنسیٹ کریں؟ دیکھیں, سوسائڈل تھاٹس اگر اس لیول پہ آتے ہیں جو کہ ایک ڈپریشن کی ایکسٹریم نشانی ہے, تو آپ کو ایک ماہر ذہنی صحت کے پاس جانا چاہیے. ماہر ذہنی صحت آپ کو ریالٹی کانٹیکسٹ میں بتائے گا کہ آپ کے پاس آپشنز کون سے ہیں, آپ کے پاس چوائسیز کون سے ہیں, ہاؤ یو کین کریٹ مور چوائسیز ان یور لائف. وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ آپ کو اس پرسپیکٹیو کے اوپر بتائے گا. آپ کو فار شور کسی سے بات کرنی ہے, آپ کو فار شور کسی کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی ہے. یہ پرائمری لیول تک تو بالکل صحیح ہے کہ مجھے ایک دوست کے پاس چلا جاؤں تاکہ وہ میری کچھ حوصلہ افزائی کر دے, میں کسی اور مینٹور کے پاس چلے جاؤں, چاچا پھپھا نانی کے پاس چلے جاؤں. لیکن اگر سوسائڈل تھاٹس اس لیول کے آ رہے ہیں تو پھر فار شور آپ کو ماہر ذہنی صحت کے پاس جانا چاہیے, تاکہ پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ ان تھاٹس کو آپ کیسے ریزالو کرتے ہیں, ان تھاٹس کو آپ کیسے لیٹ گو کرتے ہیں, کون سے ٹریگرز ہیں جس کی وجہ سے یہ تھاٹس موجود ہیں. کیونکہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا سلوشن نہیں ہے, کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. رب تعالیٰ نے ایسا کوئی پرابلم نہیں یہاں پہ کی جس کا کوئی حل نہ ہو, ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا کوئی حل نہ ہو, یا جس کی کوئی شفا نہ ہو. صرف اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, صحیح بندے کے پاس پہنچنے کی. تو ایسا کوئی شخص ہے اس کو ماہر ذہنی صحت کے پاس ہونا چاہیے. جی بیٹا. سر 4 سال پہلے جو نا میں نے میڈیٹیشن سیکھی تھی سر اشوک یوگی صاحب سے. تو سر میں نے 1 ماہ کی تو میں زیادہ اس کو مینٹین نہیں کر سکا, اس کے مجھے زیادہ فائدے بھی ملے. تو سر ہم کسی چیز جیسے سر میڈیٹیشن کو ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میڈیٹیشن جو ہے, ویری گڈ کویشچن. میڈیٹیشن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ایک جو تیز چلتا ہوا میرا دماغ ہے اور تیز چلتی ہوئی میری زندگی ہے, اس کے اندر میں پاز لے لوں. یعنی میڈیٹیشن کا مطلب ہے پاز لینا. میڈیٹیشن سواری ہے, میڈیٹیشن حل نہیں ہے, میڈیٹیشن سواری ہے. یعنی مجھے اپنی اسٹیٹ بلڈ کرنی ہے اگلے کام کرنے کے لیے. تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی ایکسیسو میڈیٹیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے 4 ویلز آپ کو بتایا کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میرے ڈے ویک منتھ کا ٹارگیٹ کیا ہے, میرے گولز کتنے ویل فارمڈ ہیں. اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو انرجائز کرنا ہے. میڈیٹیشن از ایکچولی یوزنگ مائی فون اینڈ پٹنگ آن دا چارجر, کہ میں نے اس کو چارج کے اوپر لگایا ہے, چارج ہو گیا, اب میں اس کو وہاں سے اٹھا لوں. لیکن اگر میں ہر وقت فون کو اوور چارج کرنے بیٹھ جاؤں گا تو فون ہی خراب ہو جائے گا اور اس کی بیٹری بھی خراب ہو جائے گی. تو میڈیٹیشن جو ہے وہ اس کی لمٹ یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے پاز ہے, کہ آپ پاز لے لیجئے. اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو رب تعالیٰ نے میڈیٹیشن کا باقاعدہ انتظام کر دیا کہ آپ کے پاس 5 وقت کی نماز ہے, آپ اپنی نماز کو ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد آپ کو کسی فردر میڈیٹیشن یا کسی مراقبے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, بیکاز دیٹ از انف فار یو, کہ اگر آپ اپنی نماز ٹھہر کے آپ نے پڑھی ہے. جو لوگ دوسرے جیسے میں نے بتایا ان کے لیے کہ وہ پاز اس کو جو ہے وہ لے لیں.